اپنا سیکنڈ کوسچن کریں. بیسک میں نا اہل حدیث سے ہی مکتب سے کرتا تھا الحمدللہ, لیکن میں ریورٹ ہوں الحمدللہ آپ کی ویڈیو سے, اور آپ کے سارے ڈائلاگ مجھے یاد ہیں الحمدللہ. یہ مجھے یاد تھا اس لیے میں مسکرائی جا رہا تھا. جی اپنا سوال کریں. دوسرا سوال ذرا ڈیٹیل ہے. آپ کے الحمدللہ آپ کے کہنے پہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے قرآن کا ماشاءاللہ 3 مرتبہ ترجمہ پڑھا ہے, 3 مرتبہ الحمدللہ. تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39, اس میں جب شیطان اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے, تو قرآن کی آیت ہے, وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا, تو نے مجھے گمراہ کیا. تو علی بھائی میں اسلام 360 سے پڑھ رہا تھا, تو میں نے سارے وہاں پہ جو جن کا ترجمہ تھا, پہلے آپ کا بھی تھا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے جو بھی ہے. تو جب جن کا میں ترجمہ پڑھا سب نے لکھا گمراہ کیا تھا, کہ احمد رضا بریلوی خان صاحب نے بھی, کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. لیکن اسی کے الٹ جب صحیح بخاری 3409 نمبر حدیث, اس میں پڑھتا ہوں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی بحث تھی, تو اینڈ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو میری تقدیر میں لکھا گیا ہوا تھا, اس لیے یہ ہوا ہے. تو وہاں پہ شیطان والے کیس میں پھر علی بھائی کیا ہوگا؟ ہاں جی, میں ان ساری باتوں کے جواب دے چکا ہوں. آپ مسئلہ تقدیر کے اوپر نا میرے 4 لیکچرز ہیں, وہ دیکھ لیں. مسئلہ 103, 104A-B-C, میں نے 200 آیات قرآن سے کور کی ہیں تقدیر سے متعلق. اچھا, یہ قصہ آدم اور ابلیس جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ میں نے اپنی قرآن کلاس میں بھی کور کیا ہوا ہے. یہ تفصیل کے ساتھ سورۃ الحجر میں آیا ہے, سورۃ الاعراف کے اندر, سورہ صاد کے اندر. آپ نے جو اسپیسیفکلی سوال پوچھا ہے نا, کہ شیطان نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی انہیں بہکاؤں گا. تو شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, اس کا تعلق مسئلہ تقدیر کے ساتھ نہیں ہے. یہ اس کو اس طریقے سے اس حوالے سے جوڑنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. بیسیکلی شیطان نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ بات کی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ تو نے چونکہ مجھے آزمائش میں ڈالا نا, کہ مجھے میرے سامنے یہ امتحان رکھا کہ میں اپنے سے کم تر شخص کے سامنے جو اس کی نظر میں کم تر تھا جھکوں, تو گویا تو نے مجھے امتحان میں ڈال کے مجھے تو نے گمراہ کیا. نہ میرے سامنے یہ پرچہ آتا تو نہ میں فیل ہوتا, یعنی اس کے سامنے پرچہ ہے تو وہ فیل ہو گیا نا. تو فیل ہونے کے بعد اس نے اپنی غلطی کا وبال اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ چونکہ تو نے مجھے آزمایا ہے نا اس لیے میں گمراہ ہوں. اگر تو آدم کو نہ پیدا کرتا اور مجھے سجدے کا حکم نہ دیتا تو میں گمراہ ہی نہ ہوتا. تو لاجیکلی تو اس کی بات درست ہے ایک اینگل سے, لیکن دوسرے اینگل سے اس لیے غلط ہے کہ بھائی وہ تو رب تھا, تو نے اس کا حکم ماننا تھا, یہاں وہ باغی ہو گیا. اچھا, اب میں آپ کو فرق بتاؤں گا. یہ شیطان کا ایٹیچیوڈ تھا, اس کے مقابلے پہ آدم کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو نے یہ نافرمانی کی ہے, تو آدم علیہ السلام نے فوراً کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہمارے, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. شیطان نے کیا کہا, اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے تیرا حکم نہیں مانا, کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا, یہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ شیطنت ہوتی ہے, اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا شیطنت ہے, اور اپنی غلطی کو مان کر اللہ کے سامنے جھک جانا یہ آدمیت ہے. ہم آدمی ہیں, آدم کی وجہ سے ہمیں اپنی آدمیت پہ فخر ہونا چاہیے, اور ہمارے اندر آدمیت ہونی چاہیے کہ غلطی کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے. جو انسان اپنی غلطی کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے وہ آدمی ہے, اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے کے الٹا اللہ کے اوپر ہی ڈال دے تو وہ شیطان ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے اسامہ بھائی, آپ کے 2 کوسچن پورے ہو گئے. جزاک اللہ خیر علی بھائی, بہت بہت شکریہ.